الحمد للہ قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ بل کذبوا۔ قرآن حکیم میں جو سورتوں کی ایک ترتیب ہے دو انداز پر، اس کا کافی دنوں سے اب تذکرہ نہیں ہوا ہے۔ قرآن مجید کی سورتوں کی ایک جو تقسیم اس اعتبار سے ہے کہ اس کی 7 منزلیں ہیں، تقریباً برابر، لیکن یہ کہ بالکل برابر نہیں ہے۔ اور اس میں پیش نظر یہ تھا کہ جو شخص ایک ہفتے میں قرآن مجید ختم کرنا چاہے، اور صحابہ میں سے بہت سے حضرات کا یہ معمول تھا کہ رات کی نماز میں نوافل میں وہ اتنا قرآن پڑھتے تھے کہ ایک ہفتے میں ختم قرآن ہو جاتا تھا۔ اس کے لیے ضرورت تھی کہ منزلیں معین کر دی جائیں، تقریباً مساوی ہوں۔ اس میں حسن یہ بھی ہے کہ کوئی سورت تقسیم نہیں ہوتی، پوری کی پوری صورتیں اس میں شامل ہیں، پاروں والا حساب اس میں نہیں ہے۔ لیکن ترتیب کے اندر حسن ترتیب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو اگر علیحدہ کر دیں، جو پورے قرآن حکیم کے لیے بمنزلہ ایک مقدمے کے ہے، دیباچے کے ہے، اور یہ کہ اپنی جگہ پر سورہ ہجر کی ایک آیت کی روح سے خود ایک قرآن ہے، تو اس کے بعد پہلی منزل میں 3 سورتیں ہیں، دوسری میں 5، تیسری میں 7، چوتھی میں 9، پانچویں میں 11، چھٹی میں 13، اور پھر حزب مفصل کہلاتا ہے، اس میں 65 سورتیں ہیں۔ وہ بھی ملٹیپل ہے 13 کا، 13 کو 5 سے ضرب دیں گے 65 بن جائے گا۔ تو ایک عددی جو ہے نسبت اس میں ہے، ایک سیڑھی بن رہی ہے۔ ایک اور جو گروپنگ ہے ان صورتوں میں وہ یہ ہے کہ ایک یا ایک سے زائد مکی صورت، پھر ایک یا ایک سے زائد مدنی صورت، یہ ایک گروپ، پھر مکی پھر مدنی دوسرا گروپ، پھر مکی پھر مدنی تیسرا گروپ، اس طریقے سے بھی 7 گروپ ہیں۔ یہ گروپ جو ہیں اس سے پہلے ایک جگہ پر یکجا ہو گئے تھے، دوسرا گروپ بھی ختم ہو گیا تھا سورہ توبہ پر، اور دوسری منزل بھی ختم ہو گئی تھی سورہ توبہ پر۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن الصعدین ہو گیا، یہاں پر 2 سعید چیزیں جمع ہو گئی۔ قرآن حکیم کی صورتوں کی 2 منزلیں بھی ختم ہوئی سورہ توبہ پر، اور سورہ یونس سے تیسری منزل کا آغاز ہوا، اور مکی مدنی صورتوں کے گروپوں کا بھی جو دوسرا گروپ ہے وہ ختم ہو گیا سورہ توبہ پر، اور سورہ یونس سے تیسرے کا آغاز ہوا۔ وہی قرآن الصعدین یہاں بھی ہو رہا ہے۔ سورہ حجرات پر مکی اور مدنی صورتوں کا بھی گروپ ختم ہوا، لیکن وہ 5واں گروپ ہے، اور منزل بھی ختم ہوئی، لیکن وہ 6ٹھی منزل ہے۔ یہاں وہ برابر نہیں ہے، وہاں دوسری منزل اور دوسرا گروپ یکجا ختم ہوا، تیسری منزل تیسرا گروپ یکجا شروع ہوا۔ یہاں سورہ قاف سے آگے یہ ایک منزل ہے، اس کو حزب مفصل کہتے ہیں، اور دوسری یہ کہ یہیں سے 6ٹھی جو گروپنگ ہے مکی اور مدنی صورتوں کی وہ شروع ہو رہی ہے سورہ قاف سے۔ سورہ قاف سے لے کر سورہ واقعہ تک اس میں 60 سورتیں جو ہے مکیات ہیں، پھر سورہ حدید سے لے کر سورہ تحریم تک 10 سورتیں مدنی ہیں۔ اور یہ اس اعتبار سے بھی ایک عجیب حسن ہے اس میں کہ جیسے پہلے گروپ میں مکی صورت صرف سورہ فاتحہ ہے، اور مدنی صورتیں 6.25 پارے پر پھیلی ہوئی، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ۔ لیکن یہ کہ اگلا جو گروپ ہے وہ متوازن ہے، 2 صورتیں مکی 2 مدنی، سورہ انعام، سورہ اعراف مکیات، سورہ انفال، سورہ توبہ مدنیات۔ ادھر بھی یہ ہے کہ جب آپ آخر سے چلیں گے تو جو آخری گروپ ہے 7واں گروپ، وہ بالکل برعکس ہے پہلے گروپ کے، کہ تقریباً سارا کا سارا مکی صورتوں پر مشتمل ہے۔ مدنی صورتیں 2 تو وہ ہیں جو بالاتفاق مدنی ہیں، آخر بمعوذتین، باقی کے بارے میں اختلاف ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن بہت کم ہے۔ لیکن ادھر سے جب ہم چل کے آتے ہیں ادھر، گویا کہ جو 6ٹھا گروپ ہے وہ متوازن ہے، تقریباً 1.25 پارہ جو ہے اور 1 پارہ یہ بنتا ہے، 1.25 پارہ تقریباً سورہ قاف سے، اور بلکہ 1 پارہ سورہ قاف سے لے کر اور سورہ واقعہ تک، اور ذرا سا 1 پارے سے زائد جو ہے
وہ سورہ حدید سے لے کر اور سورہ تحریم تک، یہ بھی متوازن ہے۔ پھر خاص طور پر اس میں جو یہ مکی صورتیں ہیں، سورہ قاف سے سورہ واقعہ، سورہ قاف، سورہ ذاریات، سورۃ الطور، سورۃ النجم، سورۃ القمر، سورۃ الرحمن، سورۃ الواقعہ، یہ ایک اعتبار سے قرآن حکیم کا حسین ترین حصہ ہے، یعنی عربی ادب کے اعتبار سے، صوتی آہنگ کے اعتبار سے، ڈیوائن میوزک جسے میں کہتا ہوں، قرآن کا ڈیوائن میوزک، چھوٹی چھوٹی آیتیں، ردم ہے اور فلو ہے تیز، الفاظ کے اندر بھی ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے نگینے جڑ دیے گئے ہوں۔ چنانچہ انہی میں سے ایک سورت وہ ہے سورۃ الرحمن، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا سورۃ الرحمن عروس القرآن، یہ قرآن مجید کے دلہن ہے۔ تو یہ صورتیں جو ہے اس اعتبار سے، یہ قرآن مجید میں ادبیت کے اعتبار سے، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے یہ چوٹی پر ہے۔ ان میں سورہ قاف تو بڑی جامع ہے اور بہت منفرد صورت ہے اپنے مزاج کی، جیسا کہ میں عرض کرتا رہا ہوں آپ سے، بعض صورتیں منفرد ہیں، باقی 6 جو ہیں وہ 3 جوڑوں کی شکل میں وہ نمایاں ہوتا چلا جائے گا، کہ جیسے سورہ ذاریات اور سورۃ الطور ایک جوڑا ہے، پھر سورۃ النجم اور سورۃ القمر، ستارہ اور چاند، ان کا جو آپس میں ربط ہوتا ہے وہ سب کو معلوم ہے، یہ ایک جوڑا ہے، پھر سورۃ الرحمن، سورۃ الواقعہ، یہ ایک جوڑا ہے۔ آج ہماری کوشش یہ ہوگی کہ یہ 7 کی 7 صورتیں جو ہیں ان کا ہم ترجمہ کر لیں۔ اب بسم اللہ کیجئے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو اب جو 2 گروپس آ رہے ہیں مکی صورتوں کے، بار بار کہہ چکا ہوں کہ ان کا زمانہ نزول ابتدائی 4 سال، یہاں سے جو لے کر آخر تک جو صورتیں ہیں، یہ ابتدائی جو 4 سال ہیں حضور کے قیام مکہ کے، اس میں نازل ہوئی۔ اور نمبر 2 یہ کہ ان صورتوں کے اندر انذار، آخرت کا انذار، یہ اس کا مرکزی مضمون ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلا حکم دیا گیا تبلیغ کے ضمن میں وہ انذار کا تھا، تبلیغ کے ضمن میں۔ آپ کی نبوت کا ظہور میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ وہ تو ہو گیا تھا، سورۃ العلق کی آیات سے 5 آیات نازل ہوئی، نبوت محمدی کا ظہور ہو گیا، لیکن اس میں تبلیغ کا حکم نہیں ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ لیکن یہ کہ جب سورۃ المدثر کی آیات نازل ہوئی شروع کی 7، اور ان میں سب سے پہلی کیا ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم اب کھڑے ہو جاؤ، کمر کس لو اور خبردار کرو۔ یہ خبردار کرنا کس بات کا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ زندگی بس یہی زندگی ہے، کھاؤ پیو عیش کرو بس بات ختم ہو گئی، کوئی پوچھ گچھ نہیں، کوئی محاسبہ نہیں، کوئی دوبارہ جی اٹھنا نہیں۔ تمہیں ایک خالق اور مالک نے پیدا کیا ہے، اس نے اس کائنات کو بنایا ہے، یہ کائنات بھی دائمی نہیں ہے، اسے بھی ایک وقت میں ختم ہونا ہے، اور تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری زندگی تو دائمی ہے ہی نہیں، تمہیں ایک وقت میں مرنا ہے۔ لیکن یہ کہ مرنے کے بعد پھر تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور پھر ان کا حساب کتاب ہوگا، جواب دہی ہوگی۔ یو ول ہیو ٹو فیس دی گرانڈ اکاؤنٹیبلٹی آف دی ڈے آف ججمنٹ، جواب دہی کرنی ہوگی، حساب کتاب ہوگا اعمال کا، اور اس کا پھر جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے۔ یہ ہے انذار۔ اور جیسا کہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں ہر جگہ قرآن یہ کہتا ہے جن کے دل آخرت سے غافل ہیں، جن کے دلوں میں ایمان بالآخرت نہیں ہے، وہ لوگ جو ہیں لاکھ آپ انہیں سمجھا لیں، لاکھ وہ سمجھ میں آ بھی جائے گی بات، لیکن جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی ہے، آخری معاملہ یہی ہوگا کہ ادھر رخ نہیں کریں گے جب تک کہ آخرت کا یقین نہ ہو۔ اسی وجہ سے بالآخرت ہم یوقنون، آخرت کے لیے صرف لفظ ایمان بھی کافی نہیں سمجھا گیا، آخرت پر ان کا یقین، اس لیے کہ یہی چیز ہے کہ جو انسان کی شخصیت اور سیرت کے اندر عملی اعتبار سے تبدیلی لاتی ہے۔ تو ان تمام صورتوں کا مرکزی مضمون وہی ہے، ویسے ہی کہ اور دوسرے مضامین بھی آئیں گے۔ اب یہ چھوٹی صورتیں ایک ایک رکوع کے اندر بھی آپ کو تمام انباء و رسل مل جائیں گی، وہ مضامین سب آئیں گے جو مکی صورتوں کے مشترک مضامین ہیں، لیکن یہاں جو ڈور ہے وہ ہے انذار آخرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید، یہ دوسری صورت ہے جو ایک حرف مقطع سے شروع ہوئی ہے۔ پہلے صاد والقرآن ذی الذکر، یہ ہم پڑھ چکے 23ویں پارے میں۔ قاف والقرآن المجید تیسری آئے گی 29ویں پارے میں، نون والقلم وما یسطرون۔
یہاں بھی قسم ہے قرآن مجید کی، بڑی شان والے قرآن کی. اس سے آگے محذوف مانی ہے وہی جو سورہ یاسین کے اندر میں نے آپ کو بتایا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. لیکن اس کے بعد اب فوری طور پر جو ہے آخرت کا ذکر. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب. کیا انہیں بہت عجیب محسوس ہوا ہے کہ ان کے پاس ایک آیا ہے انہی میں سے خبردار کرنے والا، منذر انذار سے. فقال الکافرون هذا شیء عجیب، تو کافروں نے کہا یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. اذا متنا وکنا ترابا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے؟ ذالک رجل بعید، یہ بہت دور کی کوڑی لائے ہیں، یہ دوبارہ رجوع کرنا جو ہے بہت دور کی بات ہے. قد علمنا ما تنقص الارض منهم، بڑا شاہانہ انداز ہے یہاں. ہمیں خوب معلوم ہے کہ زمین ان میں سے کیا چیز کب کرتی ہے، یعنی جب یہ زمین میں دفن ہو جائیں گے تو زمین کیا شے کھا جائے گی، اس کی کیا ان کا وجود کا کون سا حصہ ہے کہ جو زمین ضائع کر دے گی. وعندنا کتاب الحفیظ، اور ہمارے پاس تو ایک کتاب ریکارڈ ہے، محافظ خانہ موجود ہے، سب کے اعمال موجود ہیں، اور ان کی جانیں جو ہیں وہ تو ہم یہاں سے لے جاتے ہیں، وہ علیین میں ہے یا سجین میں ہے، وہ تو وہاں ہے. تو یہ تو ایک جسم ہے جو خاک سے آیا تھا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، وہ ٹھیک ہے، لیکن ان کا جو اساس کارنامہ ہے، ان کی جو زندگی ہے، ان کی ارواح، ان کی جانیں وہ ہمارے پاس ہیں، اعمال نامے ہمارے پاس ہیں. بل کذبوا بالحق لما جاءہم، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا ہے حق کو جبکہ ان کے پاس آیا. فہم فی امر مریج، اب وہ ایک بڑی ہی الجھن کے اندر مبتلا ہو گئے. یعنی یہ الجھن ایسی ہے کہ عقلی طور پر تو دلائل جو حضور دے رہے ہیں وہ بہت قوی ہیں، بات سمجھ میں آتی ہے کیسے ممکن ہے. اگر تو یا کو انکار کر دیجئے یہ سب جو ہے الٹ ٹپ چل رہا ہے، کوئی نہ نظام ہے یہاں کا، نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے، نہ اس کے اندر کوئی معقولیت ہے، رام کی لیلا ہے، تو بات اور ہے. لیکن اگر اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ ایک حکیم ہستی ہے تو اس نے انسان کو پیدا کیا، اس میں اخلاقی حص رکھی، تو اس کے کوئی نتائج نکلنے چاہیے. تو دلیل تو قوی ہے، لیکن یہ کہ ان کی طبیعت ہے وہی جو شعر میں نے ابھی پہلے آپ کو سنایا کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و روز پر طبیعت ادھر نہیں آتی. اتنے خوگر ہو چکے ہیں فسق اور فجور کے اور اپنی عادات کے اتنے ایک قید خانے میں مقید ہو چکے ہیں. ایک نظم ہم نے پڑھی تھی ایف اے کے زمانے میں، دی کیج. آئی بلٹ دیز بارز when I was young. انسان جب جوان ہوتا ہے اس کے قوا مضبوط ہوتے ہیں، اس وقت وہ کچھ عادتیں اپنی ایسی پختہ کر لیتا ہے کہ بڑھاپے میں جا کر وہ اپنی ان عادتوں کے پنجرے میں بند ہو جاتا ہے. اب لاکھ وہ چاہتا ہے کہ ان عادتوں کو ختم نہیں کر سکتا. جیسے کہ وہ پرندہ جو ہے وہ اپنی سلاخوں کو توڑ کر پنجرے سے باہر نہیں آ سکتا. تو میں جب جوان تھا تو میں نے اپنے گرد یہ پنجرا بن لیا تھا کچھ بری عادات کا، اب وہ عادتیں جو ہے انہوں نے مجھے اپنے اندر قید کیا ہوا ہے. تو یہ لوگ ان میں قید ہو چکے ہیں. افلم ينظروا الى السماء فوقهم، تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں آسمان کی طرف جو ان کے اوپر ہے، کیف بنیناها، ہم نے اسے کیسے بنایا ہے، وزیناها، کتنا اسے مزین کر دیا ہے، وما لها من فروج، اور اس میں کوئی رکھنے نہیں ہے. اس آیت کا مطلب تو آج آپ کو ایسٹرونومی والے بتائیں گے کتنا محکم نظام ہے، کسی رکھنے کا کیا سوال. والارض مددناها، اور زمین اس کو ہم نے پھیلا دیا، والقینا فیہا رواسیا، اور ہم نے اس میں لنگر ڈال دیے. اب یہ جیولوجی والے بتائیں گے علم طبقات الارض کہ پہاڑوں کا کیا اثر ہے، کیا اسٹیبلائزنگ ایفیکٹ ہے زمین کی روٹیشن میں. وما لها من فروج والارض مددناها والقینا فیہا رواسیا وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، ہم نے اس میں ہر طرح کی بڑی ہی رونق والی چیزیں جو ہیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کر دی. تبصرۃ و ذکریٰ، یہ ہے لوگوں کو سجھانے کے لیے، دکھانے کے لیے. دیکھو، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، ان آیات کو دیکھو. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. تبصرۃ، یہ ہم صرف سجھانا چاہتے ہیں، دکھانا چاہتے ہیں. وہ ذکرہ، اور یہ یاد دہانی بھی ہے. نشانی کو دیکھ کر کوئی یاد آ جاتا ہے جس کی وہ نشانی ہوتی ہے. ان نشانیوں کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آنا چاہیے، خالق ان کا بنانے والا، ان کا مصور. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى.
تو یہ در حقیقت اس کی یاد دلانے کے لیے یہ نشانیاں ہیں. لکل عبد منیب، لیکن یہ اسی بندے کے لیے ہے جو منیب ہو، خود کچھ رجوع رکھے ہوئے ہو. وہی جو تمہیں کہتا رہا ہوں کہ فطرت مس نہ ہوئی ہو، روح مری نہ ہو، تب تو یہ تمام چیزیں جو ہے مفید ہوں گی، آنکھیں بھی کھل جائیں گی اور تذکرہ یاد بھی آ جائے گا. اگر فطرت مر چکی ہو، مس ہو چکی ہو، پھر ظاہر بات ہے کہ کسی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے آسمان سے اتارا مبارک پانی. مبارک کی وضاحت میں کر چکا ہوں. برکت اسے کہتے ہیں کسی شے کے اندر جو پوٹینشیل خیر ہے اسے نکال کر باہر لے آئے. تو یہ پانی بارش کی، باران رحمت جو ہے یہ ماء مبارک کا ہے، زمین کی روئیدگی کو نکال کر باہر لاتا ہے. فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، تو ہم نے اگا دیا اسی کے ذریعے سے باغات بھی اور کھیتیاں بھی جو کٹ جاتی ہیں. اب دیکھیے بہت خوبصورت ہے یہاں پہ جو ترتیب. جنات اسے کہتے ہیں باغات، درخت لگا رہتا ہے پھل اتار لیتے ہیں صرف. اور کھیتی وہ ہوتی ہے گندم کی کھیتی، وہ پوری فصل کٹ جاتی ہے، وہاں کوئی اب درخت باقی نہیں رہتا. یہ نہیں ہے کہ صرف سٹے توڑ لیجئے باقی کھڑی رہنے دیجئے، نہیں. حصید تو وہ در حقیقت حب الحصید، اناج کی جو کھیتیاں ہوتی ہیں وہ تو کٹ جاتی ہیں. والنخل باسقات لها طلع نضید، اور ہم نے ایسے کھجوریں پیدا کر دی ان کے درخت کے بہت لمبی لمبی ہے، اونچے اونچے ہیں. لها طلع نضید، ان کا خوشہ جو ہے تہ بر تہ کھجوریں ان کے اندر لدی ہوئی ہیں. رزق للعباد، یہ سب کچھ بندوں کے لیے رزق کے لیے ہم نے بنایا. واحیینا بہ بلدۃ میتا، اور اسی پانی کے ذریعے سے ہمیں مردہ زمین کو زندہ کر دیتے. کذالک الخروج، اسی طریقے سے تم زمین سے نکل آؤ گے. جیسے کھیتی نکل آتی ہے، پہلے کوئی آثار نہیں تھے، بارش ہوئی کھیتی نکل آئی. گھاس ہی ہو گئی، چلیے اور کچھ نہیں ہے، وہاں گھاس آ گئی. کہاں سے آ گئی؟ زمین میں تو تھی نا، پانی نے نکالا ہے صرف. اسی طریقے سے تم سب ہوگے وہیں پر، تمہیں بس نکالنا ہے، ہمارا اذن نکال جائے گا. کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود. اب دیکھیے یہاں انباء رسول کا تذکرہ ایک دو آیتوں میں سب کو سمیٹ لیا. جھٹلایا ان سے پہلے نوح کی قوم نے، اصحاب الرس نے کنویں والوں نے، وثمود اور ثمود کی قوم نے، وعاد اور قوم عاد نے، وفرعون اور فرعون نے، واخوان لوط اور لوط کے بھائیوں نے، اصحاب الایکۃ اور بن والے یعنی مدین والے جن کی طرف حضرت شعیب بھیجے گئے، وقوم تبع. تبع ہم پڑھ چکے ہیں کل، یہ یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا. فَكُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ، سب نے رسولوں کو جھٹلایا تو مستحق ہو گئے میری وعید کے، میری جو دھمکی تھی اس کے مستحق ہو گئے، ان پر عذاب آئے. افعینا بالخلق الاول، تو کیا ہم ایک مرتبہ پیدا کر کے عاجز آ گئے ہیں؟ لم یا بخلقہن، یہ ہم کل پڑھ چکے ہیں. تو اس کے معنی کیا ہے؟ گویا کہ ہماری ساری، جس کو میں انگریزی میں نے کہا تھا کہ جو کریٹو پوٹینشیل ہمارا تھا، کریٹو انرجی ہماری ایگزاسٹ ہو چکی ہے تمہارے خیال میں. افعینا بالخلق الاول، کیا ہم بالکل عاجز آ گئے ہیں؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، ہماری خلاقی کی قدرت میں تو کوئی کمی نہیں ہوئی. ہاں یہ لوگ جو ہیں ان کے ذہن کی تنگی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ دھوکے میں ہو رہے ہیں کہ دوبارہ کیسے بنا لیا جائے گا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے تو انسان کو پیدا کیا ہے، ہم جانتے ہیں جو پٹی پڑھاتا ہے اسے اس کا نفس، اندر بھی تو ہے نا قوت شر، وہ نفس ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، 13ویں پارے میں ہم نے شروع کی آیت پڑھی ہے. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. تو انسان کے اندر بھی ایک داعی شر ہے، ایک داعی خیر ہے. داعی شر کیا ہے؟ نفس امارہ، اج یا لیبیڈو فرائڈ کی اصطلاح میں. اور داعی خیر کیا ہے؟ روح، جس کا مسکن ہے قلب، وہ بلندی کی طرف، رفعت کی طرف لے کے جانا چاہتی ہے انسان کو. اس کو فرائڈ نے دیکھا تو صحیح ہے، آبزرویشن اس کی صحیح ہے. سپر ایگو، ایگو کے اوپر ایک سپر ایگو ہے، اگرچہ اس کی جو اس نے ایکسپلینیشن کی ہے، توجیہ جو کی وہ غلط ہے. ظاہر بات ہے کہ اب یہ تمام مغربی سائنسدان اور فلاسفر اصل میں ان کی ایک آنکھ بند ہے. عالم امر سے وہ واقف ہی نہیں، روح کا ان کے یہاں تصور ہی نہیں، فرشتے کا کوئی تصور نہیں. ان کی ساری جتنی بھی انویسٹیگیشنز ہے، جتنی بھی تحقیق ہے، تفتیش ہے، آبزرویشن ہے، بھاگ دوڑ ہے، وہ سب عالم خلق سے متعلق ہے. تو عالم خلق کے بارے میں تو واقعہ ہے انہوں نے علم کا اتنا بڑا انبار جمع کر دیا ہے کہ اس کا تصور بھی ممکن نہیں ہے ایک انسان کے لیے. لیکن یہ کہ بس وہ ایک آنکھ جو ہے عالم امر والی وہ بند ہے. تو ہم خوب جانتے ہیں کہ اس کا نفس اسے کیا پٹیاں پڑھاتا ہے، کیا وسوسہ اندازی کرتا ہے.
وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تو اس سے، اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہ قرب ہے ذات باری تعالی کا، لیکن یہ کہ اتصال بے تکیف بے قیاس ہست رب الناس را با جان ناس، یہ نہیں جانتے کہ کیسے ہے یہ قرب، یہ ہم نہیں جان سکتے۔ اللہ کا ہاتھ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے، اللہ کا چہرہ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے۔ اللہ نزول فرماتا ہے پہلے آسمان تک، ہر رات کے آخری حصے میں کیسے اترتا ہے ہم نہیں جانتے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، کیسے ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ بس جو بتایا وہ ہے، اس پر یقین، اور کیسے کے چکر میں پھنسیں گے تو 100 طرح کے فتنوں کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ پہلے آدمی سمجھ لے یہ وراء الورا ہے، یہ ہمارے لیے ہماری سمجھ سے باہر تک ہے، یہ عالم امر کی شے ہے۔ تمہارے پاس معلومات کا جو ذریعہ ہم نے دیا ہے وہ عالم خلق کی چیزوں کے لیے، ان السمع والبصر والفؤاد، 3 چیزیں کافی ہیں۔ تحقیق کرو، تفتیش کرو، آبزرو کرو، سنو، انفر کرو، نتیجہ نکالو، کمپیوٹر کے ذریعے سے پروسیس کرو، یہ چلتے جاؤ۔ لیکن عالم امر کی بات جو وحی سے بتا دی گئی بس وہ، اس کی زیادہ مین میخ، زیادہ باریکیوں میں جاؤ گے فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو ہے وہ ہماری رگے جان سے بھی قریب، اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، جبکہ لیتے جاتے ہیں دو لینے والے داہنی طرف اور بائیں طرف موجود ہیں، یعنی اللہ خود بھی موجود ہے، ہمارے ساتھ ہے، لیکن اس نے 2 فرشتے ہر انسان کے ساتھ لگا رکھے ہیں جو اس کے ہر قول کو اور ہر فعل کو ریکارڈ کر رہے ہیں، کرامن کاتبین، جو دائیں اور بائیں موجود ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی اس کے زبان سے قول نکلتا ہے اس کو لے کر ریکارڈ کرنے والے موجود ہیں، نگران جو دیکھ رہے ہیں کیا کہہ رہا ہے یہ، اور وہ مستعد ہیں جو اس کو لے رہے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اور وہ ریکارڈنگ ظاہر بات ہے کوئی قلم سیاہی پنسل والی تو نہیں ہے، ریکارڈنگ تو ہماری یہاں پہ ایک اور ہو رہی ہے۔ آج سے 20 سال پہلے اس ریکارڈنگ کا تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ بھی کوئی ریکارڈنگ ہوتی ہے، اور کتنی ایگزیکٹ ریکارڈنگ ہے۔ اچھے سے اچھا بھی اسٹینوگرافر ہو تو کہیں نہ کہیں اس کی ڈکٹیشن دینے میں کہیں کوئی غلطی ہو جائے گی، اس میں تو کوئی غلطی نہیں۔ اس سے بھی اعلیٰ کیا ریکارڈنگ ہو رہی ہے جو فرشتے کر رہے ہیں، جو ہمارے تصور سے باہر ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور بالآخر وہ موت کی بے ہوشی کا وقت آن پہنچتا ہے حق کے ساتھ، قطعی ہے وہ تو آنی ہے، اس لیے کہ اللہ کے منکر تو پیدا ہوئے ہیں، موت کا منکر تو آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا، موت کا تو سب کو اقرار ہے۔ بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، یہی ہے نا وہ جس سے تم بھاگا کرتے تھے۔ بڑی نفسیاتی بات ہے، انسان اپنے موت کے تصور کو اپنے ذہن سے دور رکھتا ہے، یہاں تک کہ تھوڑا سا ارتعاش ہوتا ہے جب کسی عزیز کو کندھوں پر اٹھا کر لے جا کر اور قبرستان میں دفن کر کے آتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے تو اعصاب ہلے رہتے ہیں کہ منزل تو یہ ہے، جانا تو یہاں ہے، آج ہم اسے چھوڑ آئے کل ہمیں جانا ہے، اور اس کے بعد پھر وہی اپنا روٹین، وہی اپنے مسائل، وہی اپنے معاملات، وہی اپنی دلچسپیاں، پھر آدمی بھول جاتا ہے۔ ذالک ما کنت منہ تحید، اسی کو تم چاہتے تھے، اس سے ذرا دور رہو، اسے اپنے ذہن سے ٹالے رکھو۔ ونفخ فی الصور، پہلے وہ قیامت صغریٰ کا ذکر تھا جو ہر انسان کی ہے، سکرات الموت، سکرات الموت، نزع کا عالم، اور اب ہے وہ پوری دنیا کی جو قیامت، پوری دنیا کی جو موت آنی ہے، ونفخ فی الصور، سور میں پھونکا گیا یا جائے گا، ذالک یوم الوعید، یہ ہے وعدے کا دن۔ وجاءت کل نفس معہا سائق و شہید، اور ہر جان آئے گی، اس کے ساتھ ایک ہوگا دھکیلنے والا اور ایک ہوگا گواہ۔ 2 فرشتے جو جہاں دنیا میں معمور تھے ریکارڈ تیار کرنے پر، اب ایک اس کو لے کر آئے گا جو کہ دھکیل رہا ہوگا، چلو ادھر، اور ایک کے پاس وہ سارا اس کا ریکارڈ ہوگا، شہید وہ ہوگا، اس کے پاس اعمال نامہ ہے۔ لقد كنت في غفلة من هذا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے انسان تو آج کے اس دن سے غفلت میں رہا نا، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، تو آج ہم نے تمہاری آنکھ سے پردے ہٹا دیے، اٹھا دیے، آج تمہاری نگاہ کتنی تیز ہو گئی ہے، ہر شے نظر آ رہی ہے۔ اب وہ حقائق جو پردے کے پیچھے تھے، جو پہلے غیب میں تھے، جس پر کہ ایمان لانا مطلوب تھا غیب میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، آج وہ غیب کا پردہ ہٹا دیا گیا، اب تمہارے سامنے فرشتہ بھی ہے جو تمہیں بھاگتا ہوا لا رہا ہے، تمہارا اعمال نامہ جو ہے دوسرے کے فائلیں جو ہیں وہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اور کہے گا اس کا ساتھی
میری رائے ان حضرات کے ساتھ ہے کہ جن کے نزدیک یہ وہ شیطان ہے جو ہر انسان کے ساتھ دنیا میں ایک شیطان بھی لگا ہوا ہے. جیسے داخلی قوت شر ہے نفس، شیطان ساتھ باہر موجود ہے جو نفس میں پھونکے مارتا رہتا ہے، نفس میں اشتعال پیدا کرتا ہے، نفسانی خواہشات کو بھڑکاتا رہتا ہے. دوسری طرف انسان کے اندر روح ہے جو داعی خیر ہے، تو باہر فرشتے ہیں جو خیر کی دعوت دیتے ہیں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، سورہ حامیم السجدہ میں ہم پڑھ کر آئے کہ نہیں، فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، وہ شاباش دیتے ہیں. کوئی نیک کام کر کے اگر ہمیں خوشی ہوتی ہے، یہ فرشتوں کی طرف سے ہمیں بشارت ہو رہی ہوتی ہے کہ اچھا کیا تم نے. کوئی گویا کہ اندر ہی سے آپ کو شاباش دے رہا ہوتا ہے کہ ہمت کی تم نے، بڑا اچھا کیا تم نے. کون ہے وہ فرشتہ ہے، نظر نہیں آئے گا. وقال قرین، وہ شیطان کہے گا جو کہ مسلط کیا گیا تھا اس پر، ھذا ما لدی عتید، پروردگار یہ حاضر ہے جو میرے پاس تھا، جو میری کسٹڈی میں تھا، جس پر مجھے تعینات کیا گیا تھا، اور وہ تھا، وہ حاضر ہے. اللہ فرمائے گا القیا فی جہنم کل کفار عنید، جھونک دو جہنم میں سب جو بھی ناشکرے تھے اور جو بھی مخالف تھے. اب یہ حکم کور کرے گا اس انسان کو بھی اور اس شیطان کو بھی. مناع للخیر، جو خیر سے روکنے والا، معتدن حد سے بڑھنے والا، مریب شکوک و شبہات میں مبتلا رہنے والا، الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے اللہ کے سوا کسی اور کو بھی الہ بنایا اور پکارا اور پوجا، فالقیاہ فی العذاب الشدید، تو جھونکو اس کو بڑے سخت عذاب میں. اب اس کے رونگٹے کھڑے ہوں گے. وہ جو شیطان وہ سمجھتا تھا میں تو سرکاری کارندہ ہوں یہاں پر، لیکن یہ کہ یہاں جب حکم ہوگا تو وہ تو دونوں کو جھونکا جائے گا. قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، وہ کہے گا شیطان اس کا ساتھی، پروردگار میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا، یہ تو خود ہی جو ہے بڑی سخت گمراہی کے اندر تھا. تو گویا کہ وہ چاہے گا کہ میری جان بخشی کی جائے، جو میری کسٹڈی میں تھا وہ تو میں نے حاضر کر دیا لا کر. قال لا تختصموا لدی وقد قدمتم الیکم بالوعید، اللہ فرمائے گا میرے سامنے اب جھگڑو مت، جبکہ میں پہلے وعید بھیج چکا ہوں. سارا انذار کا حق میں نے ادا کر دیا، جنات کے لیے بھی انسانوں کے لیے بھی. وہ ہم دیکھ آئے ہیں سورہ احقاف میں، جنات نے حضور کا کلام سنا اور ایمان لے آئے اور داعی حق بن کر اپنی قوم میں واپس چلے گئے. ما یبدل القول لدی، میرے حضور میں بات تبدیل نہیں کی جا سکتی، میرا قانون، میرا ضابطہ جو بھی تھا وہ پورا ہوگا. وما انا بظلام للعبید، میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں. یوم نقول لجہنم هل امتلأت، جس دن کہ ہم پوچھیں گے جہنم سے بھائی بھر گئی تو، تیرا پیٹ بھر گیا؟ وتقول هل من مزید، وہ کہے گی نہیں اور ہے کچھ، مجھے تو ابھی میرے اندر بڑی کشادگی ہے، اور آئے جنات اور انسان اور مجھے بھرے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت قریب لے آئی جائے گی اہل تقویٰ کے، جو ان سے دور نہیں ہوگی. ھذا ما توعدون، اب ان سے کہا جائے گا یہ ہے جس کا وعدہ آپ لوگوں سے کیا گیا تھا. لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو اور حفاظت کرنے والا ہو. حفاظت کس کی؟ جو امانت ہم نے دی تھی. ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، ہم نے اپنی روح پھونکی تھی تم نے اس کا حق ادا کیا، اس کو محفوظ رکھا، اسے سلیم رکھا. الا من اتى الله بقلب سلیم، تو وہ جو انہوں نے حفاظت کی. من خشی الرحمن بالغیب، جو ڈرتے رہے رحمان سے غیب میں ہونے کے باوجود، بن دیکھے. وجاء بقلب منیب، اور لے کر آئے ہیں وہ قلب سلیم، قلب منیب. اللہ کی جو امانت تھی اسے پوری سلامتی کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ رکھ کر لوٹا رہے ہیں. ادخلوها بسلام، داخل ہو جاؤ اس جنت میں سلامتی کے ساتھ. ذالک یوم الخلود، اب یہ دن ہے ہمیشہ رہنے والا، اب تمہیں یہاں جنت سے نکلنے والا مرحلہ کوئی نہیں آئے گا. لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، ان کے لیے وہ سب کچھ تو ہے ہی کہ جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اور بہت کچھ ہے. وہ اور بہت کچھ کیا کچھ ہے؟ 3 درجے سمجھیے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر جنت کے. ایک تو جو کچھ نفس انسانی میں داعیات ہیں خود اللہ نے رکھے ہیں، ان سب کی بھرپور تسکین کا سامان، یہ تو نمبر 1 ہے، پہلے ہی سے موجود ہوگا.
نمبر دو، ہر شخص اپنی ذہنی سطح کے مطابق جو مانگے یہ مختلف ہوں گی. کسی دیہاتی کی اپنی ذہنی سطح ہے، وہ کیا مانگے گا، اور کسی عالم اور فاضل کی اپنی ذہنی سطح ہے، کوئی فلسفی جو ہے وہ کچھ اور مانگے گا. کچھ لوگ ہوں گے کہ جو کچھ نہیں چاہیں گے سوائے اللہ کی ذات کے، جیسے کہ رابعہ بصریہ کا قول آتا ہے. ایک یوں سمجھیے کہ ایک جس جذب کے عالم میں ایک روز نکلی ہے گھر سے، ایک ہاتھ میں ایک لوٹے میں پانی تھا اور ایک ہاتھ میں ایک قندیل مشل. کہ رابعہ کہاں چلی؟ کہ میں اس مشل سے تو جنت کو جلانا چاہتی ہوں، اور یہ لوٹے میں پانی ہے، اس سے میں دوزخ کو بجھانا چاہتی ہوں، تاکہ لوگ دوزخ کے ڈر اور جنت کے لالچ میں اللہ کو نہ چاہیں، اللہ کو اللہ کے لیے چاہیں. تو ایسے بھی ہوتے جو آیا نا، یریدون وجہہ، انہیں اللہ کی رضا کے سوا، اس کے چہرے کے سوا کچھ نہیں چاہیے. یریدون وجہہ، تو وہ لوگ بھی ہوں گے. پھر وہ تیسری چیز ہے جو اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم وہ کچھ بھی دیں گے، ما لا عین رات، یہ حدیث کے الفاظ ہیں لیکن قرآن میں سورہ سجدہ میں آ چکا ہے. فلا تعلم، کوئی شخص نہیں جانتا، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، آنکھوں کی جو ٹھنڈک کا سامان ہم نے فراہم کیا ہوا ہے. لهم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید وکم اہلکنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا فنقبوا فی البلاد. کتنی ہی قوموں کو ہم نے اس سے پہلے ہلاک کیا ہے جو ان سے کہیں بڑھ کر تھیں اپنی قوت میں، پکڑ میں، اور وہ گھس گئے تھے ملکوں میں، ایک کے بعد دوسرا فتح، دوسرے کے بعد تیسرا فتح، نقب لگاتے چلے گئے ایک ملک کے بعد دوسرے میں. حل من محیص، لیکن جب ان پر اللہ کی پکڑ آئی، وہی کہ جو ملک پر ملک فتح کرتے جا رہے تھے، علاقے پر علاقے زیر نگی کرتے جا رہے تھے، پھر ان کو بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ملی. ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، یہ بہت اہم مقام ہے قرآن کا. اس میں یاد دہانی ہے کس کے لیے؟ دو طرح کے لوگوں کے لیے. لمن کان لہ قلب، جس کا دل ہے، دل تو سب کا ہے، لیکن دل سے یہاں مراد کیا ہے؟ دل زندہ، جس میں روح زندہ ہے، سلیم ہے، قلب سلیم ہے. مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی تو عبادت ہے تیرے جینے سے. تو جن کا تو قلب بیدار ہے ان کی صورت تو وہ ہو جائے گی. ابھی ہم نے عشاء میں بھی وہ آیت سنی ہے سورہ نور کی، کہ جیسے کہ پیٹرول جو ہے وہ آگے بڑھ کر لپک لیتا ہے، دور ہے ابھی دیا سلائی اور اس نے گویا کہ آگے آ کے وہ تو بھڑکنے کو بیتاب ہے. نغمے بیتاب ہے تاروں سے نکلنے کے لیے. ایک ذرا چھیڑ تو دے، زخمہ و مضراب حیات، زخمہ و مضراب حیات. تو یہ ہے وہ لوگ جن کا دل زندہ ہے. اس کے بارے میں حافظ ابن قیم کی ایک بڑی خوبصورت عبارت ہے کہ بہت سے لوگ وہ ہیں جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو ایسے محسوس کرتے ہیں کہ قرآن مصحف میں نہیں لکھا ہوا، ان کے اپنے دل پر، لوح قلب پر نقش ہے، وہاں سے پڑھ رہے ہیں. اتنی کہ ہم آہنگی ہے، اس طرح کی سمپیتھیٹک وائبریشن ہوتی ہے قرآن کو پڑھتے ہوئے کچھ لوگوں کی، جن کی وہ اندر فطرت جو ہے وہ صحیح ہے، سالم ہے، پرورٹڈ نہیں ہے، مریض نہیں ہے، مردہ نہیں ہے، طاق و چوبند ہے، بیدار ہے. تو وہ تو گویا کہ قرآن کو اپنے قلب سے پڑھ رہے ہوتے. اتنی ہم آہنگی. تو جن کا تو یہ دل زندہ ہے ان کو تو کسی زیادہ اور تشویش کی اور تگ و دو کی ضرورت ہی نہیں، جیسے ابوبکر صدیق کو ایک لمحہ بھی نہیں لگا. ہاں کچھ لوگوں کے اندر ذرا کچھ پالوشنز ہوتی ہیں، کچھ پردے پڑے ہوئے ہیں، وقت لگ جاتا ہے، تو ان کے لیے ہے او کا لفظ آیا یہاں پر. لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید، یا یہ کہ پھر ذرا کان لگا کر سنے اور اپنے آپ کو حاضر کرے، متوجہ کرے، تو یقیناً پھر اس کے حوالے سے اس کو اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت مل جائے گی. ایک تو ایسے محسوس کریں گے جیسے دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا. دوسروں کو ذرا محنت کرنی پڑے گی. ہمارا جو منتخب نصاب ہے مطالعہ قرآن حکیم کا، اس میں جو ایمان کی بحث میں دو مقامات اسی کی گویا کہ دو طریقے جو ہیں مختلف، اسی کی نمائندگی کے لیے. ایک طریقہ وہ ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. آبزرویشن بھی ہے، غور و فکر بھی ہے، تدبر بھی ہے، اور یہ ذکر کے ساتھ تدبر، ذکر کے ساتھ فکر، یہ دونوں مل کر بات بنتی ہے. خالی ذکر سے بات نہیں بنے گی، خالی فکر سے بات نہیں بنے گی. اور بدقسمتی اس امت کی یہی ہو چکی ہے اب کہ یہ دو حلقے علیحدہ ہو گئے.
مفکرین ہے تو وہ ذکر کی لذت سے ناآشنا ہے. کتابیں لکھ رہے ہیں، بڑی بڑی تفسیریں، آج کل تو کیا کہہ رہا ہے، کیسی کیسی تفسیریں آ رہی ہیں، ذکر سے ناآشنا. دوسری طرف ذاکرین ہیں وہ فکر سے ناآشنا، ان کو غور و فکر، سوچ بچار، دنیا کا مطالعہ، اس سے تعلق نہیں. تو گویا کہ گاڑی کے پہیے جدا ہو گئے، گاڑی کیسے چلے اب؟ یہ دونوں ہیں، ان دونوں کے اندر فقر قرآن امتزاج ذکر و فکر. علامہ اقبال کہتا ہے جزب قرآن زیغمی روباہی است، فقر قرآن اصل شاہنشاہی است. قرآن کے سوا اگر کوئی شعر بھی بن گیا تو کیا ہے، وہ لومڑی کی طرح ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. اور فقر قرآن اصل شاہنشاہی است، جس کو فقر قرآنی مل گیا، شہنشاہ تو وہ ہے. لیکن فقر قرآن کیا ہے؟ فقر قرآن ارتباط یا امتزاج ذکر و فکر، دو چیزیں جب ذکر و فکر مل جاتی ہیں. فکر را کامل نہ دیدم جز بذکر، فکر کبھی کامل نہیں ہوگا جب تک کہ ذکر ساتھ ہو. یہ ایک طریقہ تو یہ ہے جو سورہ آل عمران والے اس آخری حصے میں آیا. ایک طریقہ وہ ہے قلب کو صاف کر لیجئے، اس کی کدورتیں دور کر لیجئے، اس کے آئینے میں قرآن خود بخود منعکس ہو جائے گا اور اس کو جگمگا دے گا. یہ ہے جو آیات نور کے اندر ہے. نور علی نور، نور فطرت اور نور وحی مل کر نور ایمان کی تکمیل کرتے ہیں. ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید. عام طور پر لوگوں نے اس اور کو واو بنا دیا ہے، اس لیے کہ اس گہرائی میں جا کر ان دو چیزوں کا علیحدہ، یہ دو اپروچز مختلف ہیں، اس کو سمجھا نہیں تو اس کو کہا کہ او جو ہے یہاں واو کے معنی میں اور نہیں، او ہے یہ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو جو کچھ ان کے مابین ہے پیدا کیا 6 دنوں میں. وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہمیں کوئی تکان تاری نہیں ہوئی. یہاں اصل میں نفی ہو رہی ہے کہ تورات جب گم ہو گئی تھی تو جب اس کو دوبارہ یادداشت سے مرتب کیا گیا تو مرتبین انسان تھے، وہ نبی تو تھے نہیں، تو ان کی یادداشت نے ٹھوکریں کھائیں تو غلط چیزیں بھی تورات میں شامل ہو گئی. تو اس میں وہ بھی الفاظ آ گئے کہ اللہ نے آسمان اور زمین 6 دن میں پیدا کیے اور 7ویں دن اس نے آرام کیا، تھک گیا تھا نا. یہی ویکینڈ کا تصور ہے جو چلا آ رہا ہے یہودیوں میں بھی اور عیسائیوں میں بھی، اس لیے کہ تورات میں 7واں دن آرام، اللہ نے آرام کیا تو بھی آرام کرو. ہمارے ہاں کوئی تصور اسلام میں ویکینڈ کا نہیں ہے اور اس کی نفی کر رہا ہے اللہ. وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہمیں کوئی تکان تاری تو نہیں ہوئی کہ ہمیں کسی آرام کی ضرورت ہوتی. فاصبر علی ما یقولون، تو اے نبی آپ صبر کیجئے اس پر جو یہ کہہ رہے ہیں. وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، اور اپنے رب کی تسبیح و تحمید کیجئے سورج کے طلوع ہونے سے قبل اور سورج کے غروب ہونے سے قبل. اب یہ ابتدائی 4 سال ہے جن میں ابھی نمازوں کا وہ نظام الاوقات نہیں بنا تھا، وہ تو 11ویں سال میں جا کے بنا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں جب نازل ہوئی ہے اور جب کوئی معراج ہوا ہے آپ کا، معراج میں یہ 5 وقتوں کا نماز کا نظام دیا گیا. اس وقت تک تو یہی ہے صبح و شام اللہ کا کچھ یاد ہو، یا اس سے پہلے جو ہے وہ رات بھر کھڑے رہو 2/3 یا تہائی، کم سے کم 1/3 شب، وہ اور علیحدہ نظام تھا. تو قبل طلوع الشمس والی نماز ہی اب ہماری فجر کی نماز بن گئی ہے اور قبل الغروب والی نماز ہماری عصر کی نماز بن گئی ہے. یہی بات ہم سورۃ طٰہٰ میں پڑھ چکے ہیں. قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن اللیل فسبح، اور رات کے حصوں میں بھی اس کی تسبیح بیان کرو. بعد 12 سجود اور نمازوں کے بعد، سجدوں کے بعد پھر بیٹھ کر بھی کوئی تھوڑی سی تسبیح کیا کرو. جیسے نمازوں کے بعد تسبیح فاطمہ ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر. وَالسَّمْعِ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور کان لگا کر سنتے رہو، اس دن کے منتظر رہو جبکہ پکارنے والا پکارے گا بہت قریب کی جگہ سے. یعنی جب سور پھونکا جائے گا تو ہر ایک کو یہ محسوس ہوگا جیسے براہ راست میرے کان کے اندر ہی آ رہا ہے، بہت قریب سے اور بہت زوردار آواز ہوگی. وہی تو پھر موت کا ذریعہ بنے گی اور اسی سور کو پھونک کر پھر بس بعد الموت ہوگا. یہاں دوسرے کا ذکر ہے یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن کے وہ سنیں گے چنگھاڑ حق کے ساتھ. ذالک یوم الخروج، یہ ہے اب نکلنے کا دن. انا نحن نحیی و نمیت، ہم ہی زندہ رکھتے ہیں،
ہم ہی موت وارد کرتے ہیں۔ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، جہاں اللہ تعالیٰ اپنی زیادہ جلالت شان کا اظہار کرنا چاہتا ہے وہ جمع کا صیغہ ہوتا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس وقت کی زمین پھٹے گی اور یہ اس میں تیزی سے نکلیں گے اس میں سے باہر۔ ذالک حشر علینا یسیر، یہ جمع کر دینا ہمارے لیے بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ نحن اعلم بما یقولون، اے نبی ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں یہ مجنون ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شاعر ہیں ساحر ہیں، شروع کی جو باتیں تھیں۔ وما انت علیہم بجبار، ہم نے آپ کو ان پر کوئی زور دے کر نہیں بھیجا ہے کہ زبردستی آپ انہیں حق کی طرف لے آئیں۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، پس تذکیر کیجئے قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو ذرا سا بھی جس کے اندر کوئی تھوڑی سی روح زندہ ہوگی اور احساس ہوگا، اخلاقی حس جو ہے مردہ نہ ہو چکی ہوگی، وہ ضرور سنے گا اور وہ آپ کی اس تذکیر سے فائدہ اٹھائے گا۔ اب یہاں نوٹ کر لیجئے، تذکیر بھی قرآن کے ذریعے سے، تبشیر قرآن کے ذریعے، انذار قرآن کے ذریعے، تبلیغ قرآن کی، تزکیہ نفس قرآن کے ذریعے، اور کس طرح امت نے اس قرآن سے اپنے آپ کو دور کیا ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔